ہماری 60 پہ چل رہی تھی. یہ 8واں والیوم 8ویں نشست ہے. بات چل رہی تھی کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا کیا, ان کی شبیہ بنائی, تصویر بنائی. اس تصویر کے اوپر 7 جادوگر بٹھائے جو اس میں توجہات بھی دے رہے تھے, جادو بھی کر رہے تھے. سلطان کے جو محافظ تھے, حفاظت کرنے والے, کون سے حفاظت کرنے والے؟ یعنی ایسے لوگ جو دن رات اس کے لیے کلام الہی اور اوراد مسنون حفاظت والی دعائیں کرتے تھے. انہوں نے انکشاف کیا کہ سلطان اچانک بیمار ہو گیا اور بالکل بستر پہ پڑ گیا. انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر سخت جادو ہو رہا, سخت ترین, اور وہ جادو آپ کی شبیہ پہ ہو رہا ہے. شبیہ سے مراد تصویر بنائی ہے, اس پہ ہو رہا کہ سلطان بستر پہ چلا جائے اور بالکل علیل ہو جائے اور ہم اس کو فتح کر لیں. تو ان روحانی عاملوں کی جماعت نے, ٹیم نے مشورہ دیا کہ سلطان کی ہم شکل بندہ, بالکل وہی شکل بندہ, انہوں نے اس کو اس کا لباس پہنایا. اس کی شکل کو مزید اس دور کے بندے ہوتے تھے, دوسرے لفظوں میں وہ ایسا میک اپ کرتے تھے یا ایسا کہ ویسی شکل, اس شکل کو دے کر ایسا زرق برق گھوڑا اسی انداز کا شاہی لباس پہنا کے اس کو کہا اس کو پھراؤ. جب پھرا تو اس کے بعد وہ حیران ہو گئے, تو ہم تو اس کی شبیہ بنا کے جو ہے وہ یہ فرات نہر کے چھوٹی نہریں مزید گزر رہی ہیں, کربلا میں ہیں, فرات کے ساتھ جو چھوٹی اور نہریں نکل رہی ہیں اس میں سے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو پوری توجہ کر رہے ہیں کہ سلطان کو بستر پہ ڈال دیا, سلطان تو اپنی جاؤ حشمت کے ساتھ پھر رہا ہے اور سلطان کو کچھ پوچھنے والا نہیں, اور سلطان کے اندر یہ کمال ہے. ان کی توجہ ختم ہو گئی, کم ہو گئی, اور جب کل توجہ ٹوٹی اور یقین ٹوٹا, ان کا عمل ٹوٹا. جب عمل ٹوٹا, ادھر جو سلطان کے محافظ تھے, جو سلطان کے لیے عمل کر رہے تھے, وظائف کر رہے تھے, اعمال کر رہے تھے, وہ مغلوب سے غالب ہو گئے, طاقتور ہو گئے. اور جب طاقتور ہوئے تو اس کے بعد پھر سلطان صحت مند ہو گیا, اور صحت یاب ہو کے پھر اصلی سلطان باہر نکلا, سلطان محمود غزنوی. بادشاہوں پہ جادو 60 کا 7 جادوگر مل کے, 7 کھوپڑیاں ملا کے, 7 خون ملا کے, 7 جانوروں کا خون, اس سے مراد میری 7 خون ملا کے, 7 کیل ملا کے, 7 ہڈیاں ملا کے, 7 بال ملا کے, 7 دھاگے ملا کے, مختلف رنگوں کے. یہ پرانی بات ہے اور پرانے وار ہیں جو بادشاہوں پہ ہوتے رہے, جہاں بادشاہوں پہ زہر کے وار ہوتے رہے, قاتلانہ وار ہوتے رہے, جہاں بادشاہوں پہ مختلف انداز کے وار ہوتے رہے سازشوں کے اعتبار سے, وہاں جادو کے وار اور 60 کے وار بھی اپنی پوری پرانی تاریخ رکھتا ہے, اپنی پوری پرانی ترتیب رکھتا ہے یہ وار بھی. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ وار اثر بھی کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف کہانیاں ہیں, اثر بھی کرتے ہیں. اتنا اثر تو کرتے ہیں, مصر کے بادشاہ جنہوں نے احرام بنائے, آج بھی تاریخ حیران ہے کہ ٹنوں سے زیادہ ٹنوں وزنی پتھر اتنا اوپر کون سی کرین, کون سی طاقت, کاٹا کیسے تھا لے گئی. تاریخ آج بھی حیران ہے, تاریخ آج بھی حیران ہے کہ کون سی پتھر کیسے لے گئے, کون سے پتھر کیسے لے گئے اور کس انداز سے لے گئے. وہاں تاریخ ایک بات پہ یقین رکھتی ہے, اتنے طاقتور بادشاہ
پر سارستی کے جادو سے بہت زیادہ بچنے کی تدبیریں کرتے تھے اور بہت زیادہ بچنے کی ترتیب بناتے تھے. اس لیے جب جادو کی تاریخ آتی ہے تو جادو کی تاریخ پہ جن جن جگہوں پہ بابل کا جادو آتا ہے تو بابل سے پرانا جادو یونان کا آتا ہے, یونان سے پرانا جادو مصر کا آتا ہے. آج بھی مصر کا جادو غالب ہے اور اس کے گندہ الفاظ پتھروں پہ, ان کے اہراموں پہ آج بھی موجود ہیں اور اس کے اثر ہوتا ہے, اس کی تاثیر ہوتی ہے. حتیٰ کہ بعض تاریخ تو یہاں تک کہتی ہے کہ ان کی بنی ہوئی عمارتیں یہاں تک مضبوط ہیں کہ اگر ان کا طلسم آج بھی ٹوٹ جائے تو وہ عمارت نہ ٹوٹے گی نہ گرے گی بلکہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر دفن ہو جائے گی. مصر کا جادو. تو اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں میں کہ مصر کا جادو کتنا طاقتور تھا. میں پھر دہراؤں گا اپنی بات کو کہ مصر کے جادو کی کیا طاقت تھی, کہ مصر کا جادو اتنے طاقتور بادشاہ پر اس کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر ہونے والے جادو کا کتنا خیال رکھتے تھے اور اپنے آپ کو کتنا محفوظ رکھتے تھے اور کتنی حفاظت کا نظام بناتے تھے. یہ ایک پورا موضوع ہے, یہ ایک پوری تاریخ ہے, پورا نظام ہے. تاریخ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ مصر کے اہراموں کے ساتھ ایک پرانی عمارت تھی, بہت قدیم, موٹی موٹی دیواریں, بہت مضبوط دروازے, ایک پرانا کھنڈر تھا اور کئی منزلہ عمارت. مشہور تھا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ ہے. کئی لوگ جب گئے لیکن جو جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا. یہ ایک پراسرار زندگی تھی. کوئی جنات کہتے تھے, کوئی کہتے تھے اندر جو ہے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو بھی اندر جائے وہ ختم ہو جائے. مختلف باتیں, مختلف روایتیں. ایک پرانا پروفیسر تھا, پرانی زبانوں کا جاننے والا. اس نے جا کے اس عمارت کی زبانوں کو پڑھا جو لکھا ہوا تھا پتھروں کے اوپر, ہزاروں سال پرانا. یہ بات میں آج سے تقریباً 85 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. 85 سال تقریباً یا 90 سال. اس نے ساری تحریروں کو پڑھا. پرانا پروفیسر تھا جو پرانی تحریری مصری خط فرعون کے دور کے ان کا ماہر تھا. ساری عمر وہی پڑھاتا رہا. پڑھتے پڑھتے وہ سمجھ گیا اس عمارت کے دروازے ہر بندہ نہیں کھول سکتا. اس دروازوں کی چابی ان لفظوں کے اندر موجود ہے. یہ لفظ پڑھیں گے تو دروازے کھل جائیں گے. پھر جب یہ دروازے کے اندر جائے گا, دروازہ کھلتے ہی دونوں طرف سے اگر کوئی زبردستی بھی کھولے گا یا ویسے بھی کھولے گا تو دونوں طرف سے تلواریں نکلیں گی. دروازہ کھلتے ہی کوئی ایسا انہوں نے خودکار نظام بنایا ہے, اس بندے کو ختم کر دیں گی. ختم کرنے کے بعد دروازہ پھر بند ہو جائے گا. پھر آگے اور دروازہ آئے گا, اس کے الفاظ اس کے باہر لکھے ہوئے ہوں گے. وہ الفاظ اگر پڑھ لیں گے تو اندر حفاظت سے چلے جائیں گے. کئی مہینے اس کو لگے اس نظام کو سمجھتے. اب اسے سمجھ آئی کہ جو جاتا ہے آخر واپس کیوں نہیں آتا. جو جاتا ہے آخر واپس کیوں نہیں آتا. آخرکار اس بادشاہ نے, اس پروفیسر نے اس نظام کو سمجھنے کے لیے, اس پروفیسر نے مہینوں لگا دیا. پھر اس نے اپنی ٹیم بنائی جو اس تحریروں کو سمجھتے تھے. اس کے بعد پھر اس نے اپنی ٹیم جماعت بنانے کے بعد وہ پھر آگے بڑھا. سب سے پہلے دروازے پہ گیا اور چونکہ وہ اس پرانی زبانوں کا ماہر تھا, زندگی ساری اسی پہ گزری, اسی پہ ریٹائر ہو گیا تھا. مصر کی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, بہت ماہر تھا, کتابیں بھی لکھی تھی. تو آخرکار وہ جب اندر داخل ہوا تو اس نے لفظ پڑھے
تو ایک دم دروازہ کھلا. اب وہ اندر نہ جائے. اسے پتا ہے کہ جب میں پہلا قدم رکھوں گا تو دونوں طرف سے جو ہے تیز دھار تلواریں کہوں, برچھے کہوں, نیزے کہوں نکلیں گے اور بندے کو ختم کر دیں گے. اور یہ ہزاروں سال پرانا نظام ابھی تک موجود ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر اس دروازے کے اندر تلاش کیا کہ اندر کچھ تحریر ہوگی اس سے بچنے کے لیے. کرتے کرتے اس کی نظر پڑ گئی, لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ بول کریں گے اور ان راستوں سے جائیں گے, پہلا قدم یوں رکھیں گے, دوسرا قدم یوں رکھیں گے, تیسرا قدم یوں رکھیں گے ان سیڑھیوں پہ اترتے ہوئے, تو آپ کی طرف تلواریں نہیں بڑھیں گی. وہ کیونکہ ماہر تھا, پڑھتا گیا. اس نے قدم رکھا, بالکل عافیت سے گزر گیا. اس نے اپنی پچھلی ٹیم کو, جو 2 افراد اور تھے, ان سے بھی کہا کہ ایسے قدم رکھ کے آنا ہے تو بچ جاؤ گے, ایسے قدم رکھ کے آنا. اب اگلے دروازے پہ گیا. اگلے دروازے کی ترتیب بھی یہی ہے. اب اس کا ایک خیال یہ تھا کہ میں دروازوں سے آ تو رہا ہوں, جاتے ہوئے کیا دروازے بند ہوں گے, میں اندر گھٹ کے مر جاؤں گا. وہ یہ علم بھی پہلے حاصل کر چکا تھا, یہ علم بھی پہلے حاصل کر چکا تھا. ہم کربلا کی وادی میں ہیں اور اس کے اطراف میں ہیں. کربلا کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارا سفر ہے. کربلا سے باہر نکل آئے ہیں اور کچھ اور زیارات ہیں, ان کو جا کے اعمال کا ہدیہ دینا ہے. ابھی سے پہلے ہم حضرت حر کی مزار پہ گئے تھے. دروازوں سے دروازہ گزرتے گزرتے آخر ایک دروازے پہ پہنچا. اس دروازے کے باہر مصری پرانی زبان پہ لکھا ہوا تھا کہ تم فلاں شخص ہو, تمہارا نام فلاں ہے, اور تم اس علم کو رکھتے ہو, تمہاری عمر اتنی ہے, تمہارے باپ کا نام یہ ہے, تمہارا نسب یہ ہے, تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ سب نسب یہ ہے, یا صرف تم ہی آ سکتے ہو. تمہیں نصیحت ہے واپس چلے جاؤ, کیونکہ جس شخص نے یہ عمارت بنائی تھی اس نے کہا تھا کہ اس کے اندر جو آئے گا وہ خزانے کو نہیں لے سکے گا, بس میں اس کے ساتھ اتنا کروں گا کہ وہ اپنی جان بچا سکے گا. واپس چلے جاؤ, کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ عمارت زمین کے اندر چلی جائے گی. اچھا, یہ پڑھنا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ عمارت زمین کے اندر جانا شروع ہوئی. اس نے عافیت سمجھی. اپنی ٹیم کے ساتھ جب واپس آیا تو دروازے کچھ نیچے چلے جا چکے تھے. وہ جھک کے دروازوں سے نیچے آیا اور کھڑا ہو کے باہر دیکھنے لگا. آہستہ آہستہ عمارت زمین کے اندر, جیسے زمین اس کو نگل رہی ہے, جاتے 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 حتیٰ کہ اوپر سے مٹی برابر ہو گئی. تاریخ نے نشان بھی نہ چھوڑا ان جادوگروں نے کہ عمارت آج سے پہلے یہاں تھی یا نہیں تھی. میں پھر کہوں گا, مصر کے اتنے بڑے بڑے لوگ, لیکن وہ مصر کے بادشاہ جادو اور جادوگروں سے بہت ڈرتے تھے. اور ایسے جادوگر جو کالے جادو اور شارستتی کے ماہر تھے, ان کے توڑ کا بہت خیال رکھتے تھے. ان کے توڑ کا ان کے اندر بہت احساس تھا. انہیں خبر تھی, انہیں علم تھا کہ ہم جتنے طاقتور ہو سکے, اندیکھا شارستتی کا وار, نہ کرنے والے کا پتہ, نہ کرانے والے کا پتہ, نہ ہاتھ کا پتہ, نہ وار کا پتہ, کیونکہ تلوار تو نشان چھوڑتی ہے, نیزہ نشان چھوڑتا ہے, ہاتھ تھپڑ والا بھی نشان چھوڑتا ہے, آتا ہے سامنے آتا ہے, بندوق گولی ریوالور سامنے ہوتا ہے. شارستتی کا وار واحد وار ہے کہ جو کوئی نشان نہیں چھوڑتا, کوئی نشان نہیں چھوڑتا. اب یہ کربلا کی اصل زمین ہمیں نظر آ رہی ہے. میدان ہے, ریت ہے, بیابان ہے, کچھ سڑکیں, مزرعہ فضل فدق النخیل عقبۃ الحسینیت المقدس. یہ کربلا کی سرزمین اصل حقیقت میں یہ نظر آئی ہے ہمیں. بالکل ویران ہے, ریت ہے اور ویرانہ ہے. ہم کربلا شہر سے باہر آئے تو
मिस्री बादशाह भी अपने सारस्वती के इलाज का क्या हिला करते थे, क्या तदबीर करते थे, क्या महफूज रखते थे, ये सारी बातें इलाज के लिए, जब इलाज होगा मैं इलाज में आपको सारा इसका हल बताऊंगा कि हमने इलाज में इसको कैसे चलाना है, कि हमने इलाज जब करना है, इलाज से मुराद अगर तो सारस्वती है तो उसका इलाज, नहीं है तो भी उसका इलाज, यानी किसी का वार ना चल सके, कोई हासिद, कोई जालिम, कोई दुश्मन, कोई कीना परवर, कोई मुंतकिम मिजाज शख्स हमें अपने वार का निशाना न बना सके, हमें अपने वार का निशाना न बना सके। क्यों? इंसान की तारीख के साथ ही हसद की तरतीब है, और सबसे पहला हसद शैतान ने किया था कि आपने मेरे होते हुए, मैं इतना इबादत करने वाला, मेरे होते हुए इंसान के बनाने आदम की क्या जरूरत थी। और जब अल्लाह ने आदम बना के फरमाया कि इसको सजदा कर, अजाजील उसका नाम था, शैतान का नाम असल अजाजील था, अल्लाह पाक ने फरमाया इसको सजदा कर, तो वही उसका हसद सबसे पहला कि मैं इसको सजदा क्यों करूं, और फिर वो हसद कीने में बदल गया, और कीना यह था कि अगर मैं जहन्नम में जाऊंगा तो इसको जहन्नम में साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। ये कीना वहां से शुरू हुआ, ये कीना वहां से शुरू हुआ, और ऐसा शुरू हुआ कि आज तक उस शैतान और जिन्नाती शैतानी चीजों का कीना हमारे साथ चल रहा है। और आज भी कोई काला जादू करता है तो शैतानी चीजें उसका साथ देती हैं और शैतान उसका दोस्त बन जाता है। इसको लफ्ज फरमाया हिज़्ब शैतान, कुरान ने फरमाया हिज़्ब शैतान, कि शैतान के दोस्त, शैतान के साथी, शैतान के मुआविन, हिज़्ब शैतान। ये तारीख पुरानी है, ये तारीख पुरानी है। अब्बासी दौर के खुलाफा के महल्लात जहां महल्लाती साजिशों का शिकार रहे, वहां जादुई महल्लाती साजिशें भी उनके साथ रही। जादुई महल्लाती साजिशें वहां उनके साथ रही। पुरानी तारीख है जादू की, और सारस्वती के जादू की पुरानी तारीख है। आज भी काले जादू करने वाले जो पैसा पूछते हैं कि कौन सा जादू कराना है, जो मेरे पास 10 हुए लोग आए, उन्होंने बताया कि कौन सा जादू चाहता है, तो उसमें सबसे आखिरी जो जादू होता है वो है सारस्वती का जादू, कि अगर ये जादू चाहता है तो इसके लिए इतने पैसे होंगे और इसके लिए इतना माल होगा, और इसके लिए तुम्हें हमें फलां फलां चीजें मयसर करनी होंगी, और ये चीज देनी होगी, ये चीज हमें देनी होगी। करबला का मैदान है, चटियल मैदान, दूर परे तक ये चीजें हमें देनी होगी। यकीन जानिए, तारीख है पूरी। 8वां वॉल्यूम है इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूं, 8वीं नशिस्त है, 8वीं नशिस्त की बात कर रहा हूं कि जादू किन शक्लों पे होता है, किन शक्लों से होता है, किन हकीकतों पे होता है, हत्ता कि यहां तक के किस खाल पे होता है। खाल, कभी हिरन की खाल पे जादू नहीं होगा। हिरन की खाल पे आप काला जादू लिखा हुआ नहीं पाएंगे। कुरान, हदीस और फिका, अस्मा, कुरानी, रूहानी, नूरानी, हिरन की खाल पे। अगर हिरन की खाल पे जादू लिखा हुआ होगा, लिखेंगे भी सही, तो वो जादू होगा नहीं, हिरन की खाल पे नहीं होगा। जिस तरह हमारे बादशाहों के पास एक बर्तन होते थे, वो उन्हीं बर्तनों में खाना खाते थे। अगर जहर होता था बर्तन फौरन फट जाता था, टूट जाता था। किसी भी किस्म का जहर होता था, बर्तन टूट जाता था। वो उन्हीं बर्तनों में ही खाना खाते थे। इसी तरह अगर हिरन की खाल के ऊपर जादू लिखा भी जाएगा, कभी नहीं होगा।
جس طرح یقین ہے کہ بیری کا درخت ہے تو بیری کے درخت پہ ہمیشہ جنات لیکن صالح، نیک، بزرگ، درویش، دوست۔ ہرن کی کھال پہ جو ہے وہ کالا جادو نہیں ہو سکے گا، ازلی جادو نہیں ہو سکے گا۔ وہ دریائے فرات ہے، فرات اس کے اس طرف فرات ہے، کربلا کی وادی ہے، صحرا ہے، اس کے ہمارے بائیں طرف فرات دریا۔ تو یہ ایک انوکھی دنیا ہے، انوکھا نظام ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس کے اور راز کھولو، جو میرے مختصر علم میں ہے۔ علم تو وسیع ہے، اللہ محدود ہے، زندگی محدود ہے۔ زندگی تو لامحدود ہے، لیکن تجربہ انسان کی زندگی کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ 1984 میں اس شعبے میں اس زندگی کا سفر میں نے شروع کیا، اور یہ سفر طالب علمی کا، سیکھنے کا چل رہا ہے۔ انسان سیکھتا ہی رہتا ہے، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، اور انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ مزید راز، مزید چیزیں پھر میں آپ کی میں خدمت میں عرض میں کروں گا، علاج بھی انشاءاللہ۔ ہم اپنی نئی نشست کی طرف آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔